عورت کی کتے سے بدفعلی اللہ والے کا واقعہ، ایسا واقعہ جسے سننے کے بعد آپ بھی کہہ اٹھیں گے اللہ اکبر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بستی میں نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا، لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کی نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی، تہجد گزار، عبادت پسند، پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین کے سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کے بہت زیادہ عزت کیا کرتے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھی۔ وہ بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا کوئی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلے ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مصروف رہتی۔ وہ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی کہ شوہر کی وفات ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا بھی حرام کر سکتے ہیں اور بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر جانا ہی پڑتا تھا۔ وہ سارا دن روزہ رکھتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص رہا کرتا تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی، راستے میں سے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت زیادہ صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مصروف رہنے لگی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی اور اپنی تمام پریشانیاں اس کو بیان کر دیتی۔ دھیرے دھیرے وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے کی ایک بہت ہی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی اس کمرے میں وہ نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا۔ اس عورت کا وہ بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اپنا سارا دکھ اس کے ساتھ شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر نکلتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر پڑتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ رات کو لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاریاں کرنا اس کا شوق بن چکا تھا۔ عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنا ملازم بھیجا اور کہا کہ اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ اس عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو کہ میں غیر مردوں سے نہیں ملا کرتی۔ اس کے ملازم نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، اس کا دروازہ بجبجایا اور عورت سے پوچھنے لگا۔ وہ اس کے دروازے پر گیا، اس کا دروازہ بجایا۔ عورت نے اس سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ امیر ہو، غریب ہو، نواب کے بیٹے ہو یا کوئی شہزادے ہی کیوں نہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے تم جتنی چاہو مجھ سے دولت لے لینا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر محبت ہو گئی ہے پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح زنا کاری کی دعوت نہ دو۔
اس نے کہا کہ میرے پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو دہیج میں بہت زیادہ مال و دولت اور پیسہ لے کر آئی ہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا مگر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈر اور یہاں سے چلا جا، یہ دولت، یہ پیسہ اللہ سے ڈرنے والوں کو متاثر نہیں کر سکتا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ آدمی بار بار اس کے دروازے پر اس سے ملنے کے لیے آتا مگر وہ عورت اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کرتی اور واپس بھیج دیتی۔ ایک رات اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں کہ اس کو اٹھا کر لے آئیں، اور اس کے آدمی اس عورت کے گھر پہنچے تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو ان کو اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہی تھی اور گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ آ کر یہ بات اپنے مالک کو ان لوگوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے، اس کے گھر کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جو اس کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے۔ اس آدمی کے دماغ میں ایک شیطانی چال چلی اور اس نے کہا کہ کچھ امیر آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور کہنے لگا کہ اس بستی میں بہت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے، میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آئی، اگر تم لوگ چاہو تو اس کو کسی بھی طرح حاصل کر سکتے ہو، پھر جب وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم مل جل کر اس کو بانٹ لیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ مل کر بدکاری کریں گے۔ سب باری باری اس کے گھر کے پاس گئے مگر وہ عورت ان شیطانوں کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی۔ وہ سب مایوس ہو کر اس رئیس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، ایسا کوئی بھی عورت نہیں جو مجھے انکار کر سکے، مگر اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ یہ اس کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ پوری بستی اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ نیک اور سمجھدار سمجھتی ہے نا، ہم اس کو اس بستی میں طوائف ظاہر کریں گے، سب لوگ اس پر لعن طعن بھیجیں گے۔ وہ سب مرد اس کے دروازے پر جاتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کے گھر کے اندر پتھر بھی پھینک دیتے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد فرما۔ ایک مرتبہ یہ لوگ اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے کہ انہوں نے اندر سے کتے کی آواز سنی۔ یہ آواز سن کر وہ حیران رہ گئے۔ وہ رئیس آدمی اس کتے کی آواز سن کر کہنے لگا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ عورت ہماری بات کیوں نہیں سنتی، یہ عورت ہماری باتوں میں کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ ایسا کر کے ان لوگوں نے یہ پوری بات بستی میں مشہور کر دی۔ یہ ایک ایسا الزام تھا کہ اس بستی کے ہر مرد اور ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہاں کے لوگ اور عورتیں کہنے لگی کہ ہم کہتے تھے کہ یہ عورت شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ یہ کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ اب وہ عورت اپنے نیک نامے، عبادت گزاری اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے بستی میں مشہور تھی، جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہی لوگ اس کو پتھر مارنے لگے، لعن طعن کرنے لگے۔ سجدے میں گر کر وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو میری مدد کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس کا رونا دیکھ کر بے زبان کتا بھی رونا شروع ہو گیا، اور ایک نیک عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگایا جا رہا تھا اور وہ کمزور عورت کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، صرف اللہ کے حضور سجدے میں گری رہی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی یا اللہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ مجھ پر کوئی اتنا گھٹیا الزام لگائے، یا اللہ تو میرے حق میں انصاف کر، میں بہت کمزور ہوں۔ اس سے زیادہ انسان کے لیے کیا تذلیل ہوگی کہ وہ ایک بے زبان کتے کے ساتھ زنا کاری کے لیے بدنام ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اس بستی میں ایک اللہ والے بھی رہا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بہت نیک تھے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ والے اس بستی میں جو فیصلہ کرتے ان تمام لوگ بڑی عزت اور احترام سے مان لیتے تھے۔ اب اس رئیس آدمی نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا اس طوائف عورت کو یہاں سے نکالنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اس اللہ والے کے پاس جانا ہوگا اور وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہی بہتر ہوگا۔
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی زیادہ بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاری میں ایک کتے کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے۔ وہی ہے ان پتھروں کے قابل، اب جلدی سے سب بستی سے اسے نکال دیں۔ قاضی اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ان کی بات بڑی غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد دوسری عورت کو بلا کر لانے لگا اور سیدھا اس عورت کے گھر گیا اور جا کر کہنے لگا، آپ کو قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا شاگرد ان عورتوں کو لے کر ایک الگ کمرے میں چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے، جا کر اس عورت سے کہنے لگے، اے عورت، کیا تو نے کتے کے ساتھ زنا کاری کی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے۔ دوستو، وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے نے اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ جس کتے نے اس عورت سے زنا کیا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم گھبرا گیا کیونکہ اس نے کتے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑی سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کہ کتا لال رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا اور اس نے جواب دیا کہ کتا خاکی رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا کہ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی تو اس کتے کا رنگ نہ کالا تھا، نہ لال تھا، نہ سفید اور نہ خاکی، بلکہ وہ تمام رنگوں کا بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ اگر تم اس عورت کا الزام نہ لگاتے تو شاید جو آج تم کو سزا ملنے والی ہے وہ تمہیں کبھی نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگے کہ ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے جو زنا کاری کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، گواہی کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، جس کے ہاتھ یہ عورت زنا کرتی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ ابو رئیس آدمی یہ سن کر مسکرانے لگے، آپ کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ کتا عورت کی گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، پھر یہ کتا تو کیا، چرند پرند، پہاڑ و زمین، ہر چیز گواہی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ جواب دینے پر آتا ہے تو جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز پر بھی زبان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہا۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر زنا کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی تو ایک نیک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے ہم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ان کو سنسار کر دینا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک اور پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کی کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کر دیا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان کو سنسار کر دیا جائے۔ بستی کا ہر شخص ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔
سب بستی والوں نے یہی فیصلہ مان لیا۔ اللہ والے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور عورت یہ فیصلہ سن کر زارو قطار رونے لگی۔ اللہ پاک نے کس طرح سے اس کی مدد کی۔ دوستو، اس عورت کو دیکھ کر کتا بھی رونے لگا۔ اب وہ چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اس عورت پر، ہم آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس پر اللہ والے نے کہا کہ اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو سنسار کر دیا گیا۔ اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ کسی پر الزام یا تو مت لگانا اللہ کے یہاں قابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا جھوٹ الزام یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن بہت ہی بڑی سزا دے گا۔ استغفر اللہ۔